شیرشاہ سید حاضر ہوں علم و آگہی کا سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد۔ آج اتوار کا دن ہے، 26 جولائی کی تاریخ ہے اور 2026 کا سال بھی۔ سامعین، ہم بہت شکر گزار ہیں ان تمام دوستوں کے، مہربانوں کے، جو ہمیں وقت بوقت مختلف قسم کے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، جس سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے بات کر رہے ہیں، کس طرح سے ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں غوث صاحب کا، گلشن اقبال میں رہتے ہیں، بہت پابندی سے ہمارا پروگرام سنتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، جہاں پر مختلف قسم کے علمی، تعلیمی، سائنسی پروگرام ہم سناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے واجد صاحب ہمارے بہت پرانے سننے والے ہیں اور مختلف قسم کے مہم میں ہمارے ساتھ حصہ لیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی ہماری حمایت کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں ہم نام نہاد طور پہ بھنگی کہتے ہیں، جنہیں میں بھنگی نہیں کہتا، وہ ہمارے مجاہد ہیں، ہمارے صفائی کے کارکن ہیں، جو اپنی جانیں ان کھڈوں، گڑھوں اور گٹروں میں جا کے دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر، ہمارے محلے صاف رہیں۔ شکریہ واجد صاحب، آپ کا پیغام ان کے بارے میں مجھے ملا۔ اس طرح سے گلفام ہمارے کسان دوست ہیں جو ملیل میں کاشتکاری کرتے ہیں اور بہت پابندی سے اپنے گاؤں میں لائیو بیٹھ کر کے سارے لوگوں کے ساتھ یہ پروگرام سنتے ہیں۔ عامر شیخ صاحب مسلسل ہمیں چیزیں بھیجتے رہتے ہیں جن سے استفادہ کر کے ہم آپ کو اس پروگرام میں بہت سی باتیں بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے اور لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، کینیڈا، امریکہ، آئرلینڈ، انگلینڈ میں، جو پروگرام سنتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں مزید کیا گنجائش ہے کہ اس کو مزید اچھا کیا جا سکے۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کاظم سعید صاحب کا۔ کاظم صاحب کے بارے میں پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے کچھ بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ کسانوں کے مالی حالات کے بارے میں پریشان ہیں، اور ان کی شکایت یہ تھی کہ پاکستانی بینک پاکستان کے کسانوں کو کسی بھی قسم کی کوئی مدد کرنے سے قاصر ہیں اور مدد کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمارا پروگرام سنا اور اپنا ایک پیغام ہمیں بھیجا ہے، وہ پیغام ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ لیجئے کاظم صاحب کا پیغام سنیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شیرشاہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے کام کا ذکر کیا اپنے شو پہ، اور کچھ وضاحت میں آپ نے جس طرح کہا آپ پیش کر دیتا ہوں آپ کے لیے اور سامعین کے لیے۔ تو ایسا ہے کہ ہندوستان کا جو بینکنگ کا نظام ہے اور پاکستان کا بینکنگ نظام، ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں اب تک حکومت کی ملکیت میں زیادہ تر بینکنگ انڈسٹری ہے، اور حکومت جب ان سے کہتی ہے کہ آپ کو فلاں سیکٹرز، پرائیورٹی سیکٹرز کے لیے، ان شعبوں کے لیے جن کو حکومت ترجیح دینا چاہتی ہے، اس میں آپ کو قرضے دینے ہیں، تو بینکوں کے پاس سمجھیے کہ ایک طرح کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن میں بھی عرض کرتا ہوں کہ حکومت یہ کس طرح کرتی ہے کام وہاں پہ۔ پاکستان میں اس کے برعکس اس صدی کے اوائل میں تقریباً پوری بینکنگ انڈسٹری پرائیویٹائز کر دی گئی، سوائے چند بینکوں کے۔ نیشنل بینک آف پاکستان، حکومت پنجاب کا بینک آف پنجاب ہے، حکومت سندھ کا سندھ بینک ہے، اور حکومت خیبر پختونخوا کا بینک آف خیبر ہے۔ تو یہ پبلک سیکٹر بینکس ہیں، اور ایک زرعی ترقیاتی بینک ہے جو اب پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ایک پرائیویٹ ملکیت میں زیادہ تر بینکنگ سیکٹر ہمارا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سیکٹر ضرور لینڈنگ کرے گا جن شعبوں میں کے لیے ترجیح حکومت کی ہے، اور دوسرا ملک کا نظام نہیں کرے گا۔ بات یہ ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا رہتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کچھ اعداد و شمار جس سے اندازہ ہو جائے کہ اس وقت زراعت کے شعبے کے لیے جو بہت بڑی پرائرٹی ہے ہمارے ملک کی، اس کے لیے بینکنگ سیکٹر دونوں ملکوں کے کس حد تک قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ تو ہندوستان میں سمجھیے اگر زراعت سے اگر 100 روپے کی پیداوار کی جاتی ہے، جتنی بھی پیداوار ہے، اگر اس کی مالیت سمجھیے 100 روپے ہے، تو جو قرضے کسانوں کو دیے جاتے ہیں وہ 52 روپے کے برابر ہے۔ تو 100 روپے جہاں پوری پیداوار اگر زرعی شعبے کی ہے، تو 52 روپے لون ضرور دیا جا رہا ہے کسانوں کو۔
پاکستان میں اگر 100 روپے سمجھ لیجئے ہماری پوری زراعت کی جتنی بھی پیداوار ہے اس کی مالیت 100 روپے ہے، تو پاکستان میں 8 روپے قرضے دیے جا رہے ہیں بینکنگ سیکٹر کی طرف سے. اب یہ ضرور ہے کہ بینکنگ سیکٹر سے کسی نہ کسی طرح ہوتے ہوتے ہمارے آڑتیوں تک اور دیگر مڈل مین تک پیسہ پہنچتا ہے، اور وہ پھر کافی ہائی چارجز کے اوپر کسانوں کو لون دیتے ہیں وہ بھی. لیکن وہ بنیادی طور پہ پیسہ تو بینکوں کی طرف سے ہی آتا ہے. وہ کچھ پیسہ سمجھیے لوگ انویسٹ بھی کرتے ہیں انفارمل اکانومی میں، اس کے بھی قرضے کسانوں کو تک پہنچتے ہیں. لیکن فارمل سیکٹر جو ہمارا بینکنگ کا ہے، جس پہ حکومت یہ ترجیحات جن پہ صادر کر سکتی ہے، اس سے صرف 8 روپے. شکریہ کاظم صاحب آپ کی وضاحت کا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح سے علم و آگہی کے لیے بھی کام کرتے رہیں گے اور کسانوں کے لیے بھی کام کرتے رہیں گے. سامعین، اب میں جولائی کے مہینے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں میری کیوری کے بارے میں. جولائی کا مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. 4 جولائی کو میری کیوری کا انتقال ہوا تھا. میری کیوری ایک عجیب و غریب خاتون تھی جنہوں نے اپنے زمانے میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا. ان کا تعلق پولینڈ سے تھا. وہ پولینڈ میں ہی تھیں کہ ان کے والد جو کہ ایک مالدار آدمی تھے، لیکن جنگ کے حالات اور سماجی حالات کی وجہ سے ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی تھی، اور میری کیوری اس قابل نہیں تھی کہ مزید تعلیم حاصل کرتی. تو میری کیوری اور ان کی بڑی بہن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے مطابق پرونسا ڈا سکولوڈسکا نے، جو ان کی بڑی بہن تھیں، وہ پیرس گئیں تاکہ وہ اپنی طب کی تعلیم مکمل کر سکیں. اور جب طب کی تعلیم مکمل کر لیں تو اس کے بعد جب وہ نوکری کریں گی تو وہ میری کیوری کو پیسے دیں گی تاکہ میری کیوری بھی پڑھ سکیں. اور طب کی تعلیم کے لیے میری کیوری نے پولینڈ میں ہی ایک گھر کے میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی نوکری کر لی، اور 2 سال تک نوکری کر کے پیسے بچا کر اپنی بہن کو بھیجتی رہیں. اور جب بہن اس قابل ہو گئی کہ ان کی مدد کر سکیں تو میری پیرس پہنچ گئی. پیرس میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور ان کا بڑا عجیب و غریب کام تھا. اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے تو آپ کو بہت بڑا وقت چاہیے، لیکن بہت ہی مختصراً یہ میں بتانا چاہوں گا. میری کیوری وہ خاتون ہیں جنہوں نے نوبل پرائز پہلی دفعہ حاصل کیا ایک خاتون کی حیثیت سے، اپنے شوہر کے ساتھ، پیری کیوری کے ساتھ مل کر. اور اس کے بعد ان کو دوبارہ نوبل پرائز ملا. وہ پہلی خاتون بلکہ پہلی انسان ہیں جنہیں 2 دفعہ نوبل پرائز ملا. اور اس نوبل پرائز کے بعد انہوں نے پولینڈ میں ریڈیم کی سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی. پیرس میں میری کیوری انسٹیٹیوٹ بنایا، اور پہلی جنگ عظیم کے درمیان انہیں موبائل ایکس رے مشینیں لگائیں تاکہ سپاہیوں کا علاج کیا جا سکے، ان کا ایکس رے کیا جا سکے. ان کی زندگی بڑی دلچسپ ہے، جسے میں تمام قارئین کو مشورہ دیتا ہوں، سامعین کو مشورہ دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے وہ میری کیوری کی زندگی کے بارے میں پتہ کریں اور دیکھیں کہ میری کیوری کیا کیا اپنی زندگی میں کرتی رہی ہیں. بلا شبہ آج سے تقریباً 100 سال سے بھی پہلے میری کیوری نے وہ سب کچھ کر دکھایا یورپ میں جس زمانے میں عورتوں کے لیے کوئی کام کی گنجائش نہیں تھی. ایک بات ضرور دیکھنی پڑے گی کہ میری کیوری اس زمانے میں، یعنی کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان میں، کس طرح سے تعلیم کی دیوانی تھی اور تعلیم حاصل کرتی رہی. ساری زندگی انہوں نے علم تلاش میں گزاری، یہاں تک کہ ان کی موت بھی ریڈیم کی وجہ سے واقع ہوئی، جس کو انہوں نے ڈسکور کیا تھا. اور وہ ریڈیم آج بھی پیرس کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، جو کہ شیشے کی دیوار میں رکھا جاتا ہے. وہی ریڈیم میری کیوری کی موت کا سبب بنا. تو میں چاہ رہا تھا کہ جولائی کا مہینہ ہے، تمام لوگوں سے میری کیوری کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں، اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ میری کیوری کے بارے میں آپ کو ایک گانا سناؤں. Studied atoms, tiny bits with a smile and shining eyes. She said science is a magic lamp that lights up all the skies. Marie Curie's magic love. Science
saw a shining blue-white spark that's radium pure gold. She learned that tiny rays can dance, they're called radioactive light. They can help doctors see inside and make the dark night bright. Marie Curie's magic glow. Science shines and helps us grow. Marie Curie's magic glow. Science shines and helps us grow. She won a prize for physics, then another for chemistry. The first woman to win 2 Nobels, a hero for you and me. She took her glow to the front lines, helping soldiers heal their pain. With X-ray light she saved lives and showed us hope again. Marie Curie's magic glow. Science shines and helps us grow. Marie Curie's magic glow. Science shines and helps us grow. Feel the buzz of energy, it's everywhere we play. Like a firefly, soft lantern, it lights our everyday. Ask why and how and keep exploring, just like Marie. Your own bright mind can glow and share the wonder. See Marie Curie's magic glow. Science shines and helps us grow. Marie Curie's magic glow. Science shines and helps us grow. वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं इल्म व आगाही का सफ़र लेकर रेडियो FM 105 पर। तो सिद्रा, आपने सुना जो हमने पहले हिस्से में आपको बताया मदाम क्यूरी के बारे में। मदाम क्यूरी एक ऐसी खातून थी जिसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, और सामीन से मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि पढ़ें उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी। आज एक अजीब बात ये हुई कि पिछले हफ्ते मैंने सोचा और आपको मैंने कहा कि अगले इल्म आगाही के सफ़र में हम बात करेंगे मौत और ज़िंदगी के बारे में। और अजीब बात ये हुई कि 2 दिन के बाद मुझे मेरा 1 अगस्त के नेशनल ज्योग्राफी का रिसाला पहुंचा, और नेशनल ज्योग्राफी के रिसाले के टाइटल के ऊपर एक तस्वीर थी, और उसमें एक बहुत तवील मजमून तकरीबन 25-30 सफ़ात पे मुश्तमिल है, और उसका मौजू भी है ज़िंदगी और मौत। तो ये एक अजीब इत्तेफाक हुआ है। तो मैंने बोला कि चलो कम से कम हम अपने सफ़र की हद तक नेशनल ज्योग्राफिक से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा ख़्याल में मैं सामीन को एक दिन बताऊंगा कि नेशनल ज्योग्राफिया कौन सा रिसाला है और किस तरह से निकला है और किस तरह से चल रहा है। अब हम बात आते हैं मौत की तरफ। मौत के बारे में, मौत एक अजीब व गरीब मौजू है, बहुत दिलचस्प मौजू है, और इसमें कोई सनसनीखेज़ी नहीं है, कोई तिलस्म नहीं है, कुछ पोशीदा और खुफिया नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों मौत हमेशा एक चैलेंज, एक खुफिया हकीकत के तौर पे हमारे सामने आती है। मौत के बारे में एक बात तो बिल्कुल हकीकत है कि मौत हर एक को आनी है, और एक दूसरी हकीकत ये है कि ये किसी को पता नहीं है कि ये मौत कब आनी है। तो मौत अटल है, लेकिन उसके बावजूद मौत से लोग न जाने क्यों कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। अब मौत के बारे में अगर मैं 1-2 चीज़ें आपको बताऊं तो आपको सुनकर हैरत होगी कि इंसान को मौत को रियलाइज़ करने में, समझने में कि मौत आएगी, कई हज़ार साल लग गए। और जब उनको इस बात का इदराक हो गया मौत आएगी, तो फिर मौत के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें आती रहीं। उसके बारे में अभी मज़ीद हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि दुनिया में जो मौतें अब तक होती रही हैं उनकी सबसे बड़ी वजह जंगें हैं, और तकरीबन 250 मिलियन लोग जब से हमें दुनिया की मालूम तारीख़ है वो जंगों में मरते रहे हैं। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, चंगेज़ ख़ान और मंगोलों का हमला,
اس کے ذریعے سے موتیں، پھر ہندوستان میں مسلسل ہوتی رہی جنگیں راجہ مہاراجہ اور افغانیوں کے درمیان، اس میں موتیں، پھر جب کولونیل نظام آیا اور سامراجی طاقتوں نے دنیا پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو جن جن ملکوں میں گھستے چلے گئے وہاں پر لوگوں کو مارتے چلے گئے، تو بے شمار موتیں وہاں پہ ہوتی رہیں۔ پھر مختلف ملکوں میں آمرانہ نظام آئے اور لوگوں نے وہاں پر ان نظاموں کے خلاف جدوجہد کی، ان کی بھی موت واقع ہوتی رہی۔ تو موت ایک مسلسل تسلسل ہے، اور اس موت کے بارے میں بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ موت کی تعریف کرنے میں بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی تک موت کی کوئی ایسی تعریف نہیں ہے جس پہ ساری دنیا مطمئن ہو سکے، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کا ایک ایسا اختتام ہے جو کہ ناقابل واپسی ہے، اور جس کے بعد انسان میں جو بھی زندگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانوں کی حد تک ہے، لیکن جو کائنات زمین کے اوپر جو بے شمار چرند پرند رہتے ہیں اور بے شمار پیراسائٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کی موت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ نے کیا پڑھا ہے موت کے بارے میں؟ جی شیشا، بالکل صحیح بات ہے کہ انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے تو موت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے، اور صرف انسانوں بیماریاں ہونا یا جنگیں ہونا ان کی تاریخ نہیں ہے، لیکن موت نے بھی اپنی کافی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ شکل یا جو طریقہ ہے یا جو انسانوں نے موت کو نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ کافی بدلا ہے۔ تو میں ذرا اس کو دیکھ رہی تھی کہ انسان موت کو کیسے دیکھتے ہیں یا ہسٹری میں کیا اس کی تاریخ ہے۔ دیکھا کہ کافی جو تاریخ دانوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور موت کو انہوں نے 5 بڑے سمجھیں کہ سیکشنز میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلا جو سیکشن ہے وہ پری ہسٹورک ایریا ہے، اور یہ سمجھے قبل از تاریخ کا فیز ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا، یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1,15,000 سال پہلے کی بات ہم بتا رہے ہیں۔ تب ایک نسل تھی نیترتھالس، یہ کہتے ہیں کہ جسے ہم ہومو سیپینس ہیں وہ ہمارے کزنس ہیں۔ ان کی میں نے ڈاکیومنٹری بھی دیکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو موت ہوتی تھی یا جب اینڈ آف لائف ہوتا تھا تو یہ اپنے پیاروں کو وہاں پر کیوز، کیونکہ لوگ کیوز میں رہتے تھے، وہاں پہ دفنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تدفین کا جو آغاز ہے وہ 1,15,000 سال پہلے کا تھا۔ وہ لاشوں کو صرف پھینکتے نہیں تھے، لیکن مردے کو ایک خاص پوزیشن میں لٹا کر اس کے ساتھ پھول اور پتھر کے اوزار جو ہے وہ رکھتے تھے، اور اس کو بھی ساتھ میں جو ہے دفنا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ان میں بھی تھا، بہت پہلے سے ان میں آ چکا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری جو تاریخ دان بتاتے ہیں وہ اینشنٹ سویلائزیشن ہے، قدیم تہذیبیں۔ اس میں جیسے کہ ایجپٹ کا ذکر ہے، قدیم جیسے ایجپشنز ہیں، ان ایجپشنز کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد، اب یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح کی بات آ جاتی ہے کہ روح کو محفوظ کرنا، کیونکہ ایجپشنز نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے روح کو زندہ رہنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جسم کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ممیفیکیشن بنانے کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ ہم مزید اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو میں ممیفیکیشن کا بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ممیفیکیشن کی جاتی ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دماغ اور جتنے بھی اعضاء ہیں، جیسے کہ ہمارے انٹسٹین ہیں، ہماری آنتیں ہیں، ہمارے لیور ہیں، ان سب کو نکال دیتے ہیں، لیکن اس جو ڈیڈ ہوتی ہے اس کے دل اندر ہی اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے جو دل ہے وہ ایک وزن دار چیز ہے اور وہی انسان کے اچھے یا برے اعمال کا فیصلہ کرے گی، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ جو کہہ سکتے ہیں وہ روم اور یونانیوں کا زمانہ تھا۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے جلانے کا آیا ہے، انہوں نے لاشوں کو جلانا شروع کیا تھا، ساتھ میں جلاتے بھی تھے اور دفناتے بھی تھے۔ رومن لوگوں نے ہی سب سے پہلے جو ہے پہلے اس کو ایز اے نارمل ہیومن ایکٹیویٹی مانا جاتا تھا، لیکن سوگ منانے کے لیے جو کالے کپڑے کا یا سفید کپڑے کا، رومنز میں کالے کپڑے کا رواج تھا، یہ وہاں سے آیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے مڈل ایجز والا،
جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ جیسے یہ جو زمانہ ہے 5ویں سے 15ویں صدی کے دوران کا ہے، لائک اچھا خاصا ہے 5ویں سے 15ویں صدی کے دوران. اس میں زیادہ تر بیماریاں بھی آئیں، اور لیکن موت جو ہے انسانوں کا عام حصہ بنی رہی. تاریخ دان اسے ٹیم ڈیتھ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی موت جس سے لوگ ڈرتے نہیں تھے، لیکن لائک زندگی کو بڑھانے کی باتیں ہوتی تھی کہ اب موت سے ہم نے لڑنا ہے. جیسے ہم لوگ بھی ایز اے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، ہم بھی موت سے لڑ رہے ہوتے ہیں یا کچھ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ٹائم ڈیتھ کہا جاتا ہے. اچھا، اور اس میں اس کو نارملائز ایسے کیا گیا کہ یہاں پر اس زمانے میں لوگ جو ہے بستر پر اپنے بچے، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے سامنے مرتے تھے. لائک ایک الگ چیز نہیں ہوتی تھی. مرنے سے پہلے جو بھی پریسٹ ہوتا تھا، پادری ہوتا تھا، اس کے سامنے ہر کوئی اپنے گناہوں کا لائک جو ڈیڈ باڈی ہے، جس کو پتا ہے کہ مجھے مرنے والا ہوں یا مجھے بیماری آئی ہوئی ہے، تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا، وصیت لکھتا تھا. یہ ساری ضروری چیزیں تھیں. یہ مڈل ایجز لائک یہ بڑا لانگ فیز رہا ہے. اس کے بعد جو فیز آتا ہے وہ وکٹورین کا آتا ہے. اب وکٹورین ایرا جو ہے وہ 1800 سینچری میں مطلب شروع ہوا ہے. یہ جو فیز ہے یہ برطانیہ کی جو ملکہ ہے وکٹوریہ، ان کا جب شوہر کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کئی سال تک، کہتے ہیں کہ 40 سال تک کالے کپڑے پہنے رکھے تھے. اس کے بعد پورے یورپ میں سوگ منانے کا ایک سمجھے کہ فیشن شروع ہو گیا تھا، اور کافی ایکسپینسو فیشن تھا وہ. اس میں کافی جو ہے رسومات عجیب غریب ہوتی تھی. لائک اگر گھر میں کوئی مر جاتا تو گھر کی تمام گھڑیاں اسی وقت روک دی جاتی تھی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کی گھڑی روکی نہ جائے گی تو پھر یہ جو ہے بیڈ ٹائمنگ کسی اور پہ بھی آ سکتی ہے. تو گھڑی کو روک دیتے تھے. کالا کپڑا پہنا جاتا تھا، کیونکہ کالے کپڑے سے کیا ہوتی ہے کہ روح پھنستی نہیں ہے. لوگ جو ہے مرے ہوئے رشتہ داروں کو اچھے کپڑے پہنا کر ان کے ساتھ پوسٹ مارٹم فوٹوگرافی کھنچواتے تھے. اب پوسٹ مارٹم فوٹوگرافی کافی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور میں جب یہ دیکھ رہی تو مجھے پڑھ رہی تھی، مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ پوسٹ مارٹم فوٹوگرافی یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. پوسٹ مارٹم فوٹوگرافی میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان مر گیا ہوتا ہے اس کو اپنے ہی جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے ایز ہی از الائیو، اور اس کو وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں جیسے وہ لگے کہ بالکل ہم لوگ جیسے وہ زندہ ہے ہمارے ساتھ. اور وہ بڑی امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوتا ہے. یہ وکٹورین فیز میں تھا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ ممیفیکیشن کیا ہوتی ہے. ممیفیکیشن ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمل ہے جس میں جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کچھ موڈیفائی کر کے اس کی روح کو آسمان تک پہنچایا جا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے یہ لوگ کیوں کرتے تھے، ان کا کانسیپٹ تو ایسا ہے. نہیں وہ تو ایک خیال ہوا، لیکن مادی طور پہ کیا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب چین گیا اور بیجنگ میں، آپ کو پتا ہے کہ ماؤ تنگ کا پورا جسم ابھی تک محفوظ ہے اور رکھا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ ذرا ماؤ تنگ کے جسم کو بھی دیکھ لیا جائے. تو میں صبح تقریباً 3 بجے پہنچ گیا میوزیم پر، کیونکہ 3-3:30 بجے، کیونکہ وہاں پر لائن لگ جاتی ہے. جب میں وہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے 5 آدمی اور پہنچے ہوئے تھے. خیر ہم لائن میں لگ گئے، اور جب میوزیم 8 بجے کھلا تو میرا 8واں یا 9واں نمبر تھا. تو میں جب اندر داخل ہوا تو وہاں سے آپ گزرتے ہیں ان کے جسم کی طرف سے، تو جسم جو ہے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. اور جب آپ گزرے وہاں پر تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ تو ماڈرن قسم کی ممیفیکیشن ہے. لیکن جو آپ جس ممیفیکیشن کی بات کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو ایسے محفوظ رکھنا کہ وہ آئندہ کے لیے تیار ہو. اچھا، تو اب ہمارا ایسا ہے کہ جسم کو ڈرائی کر دینا تاکہ وہ خراب نہ ہو. ہاں، لائک یہ کہہ سکتے ہیں ممیفیکیشن کو اگر دیکھا جائے کہ کیوں ہوتی ہے وہ اس طریقے سے، اس کو لائک زندہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا ڈرائی کیا جاتا ہے اس کو کہ وہ ڈکے نہ ہو، وہ روٹیڈ نہ ہو، خراب نہ ہو. پہلی بات تو سدھر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فطری طور پر ممیفائڈ ہو جانا. جو ساؤتھ امریکہ کے مختلف ممالک ہیں وہاں پر کئی 100 سال پرانی لاشیں ملی ہیں
جو جس حالت میں مری ہیں اسی حالت پہ موجود ہیں. وہ تو ایک فطری طور پہ ممیفیکیشن ہو گئی, جسم ڈرائی ہو گیا, اور ڈرائی ہونے کے بعد یعنی سوکھ گیا, تو اس میں کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہوا. اب آپ بتائیں کہ اہل مصر جو ممیفیکیشن کرتے تھے وہ کس طرح سے کرتے تھے, کچھ آئیڈیا ہے تو مجھے بتائیں. جی, یہ ممیفیکیشن کرنے کا جو پورا ایک عمل تھا نا, یہ 70 دن کا ہوتا تھا, لائک 2 مہینے 10 دن کا ہوتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا, یہ سارے جتنے بھی پروسیسنگ ہوتے تھے یہ پریسٹ انجام دیتے تھے. پہلے کیا کیا جاتا تھا, پیوریفیکیشن کیا, لائک جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی صفائی کی جاتی تھی. سب سے پہلے جو لاش ہے ریور نیل کے کنارے پر لے جاتے تھے خیمے کی طرح, اور وہاں اس کو پاک کیا جاتا تھا. جو بھی پریسٹ ہے وہ لاش کو نیل ندی کے مقدس پانی ہے, اور وہاں پر جو پام وائن ہے, کہہ سکتے ہیں پام وائن مطلب کھجور کا شراب, اسے اچھی طرح دھوتے تھے تاکہ جراثیم ختم ہو جائیں اور خوشبودار ہو جائے. اس کے بعد جو دوسرا عمل ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ جسم کے جو اندرونی اعضاء ہیں, کیونکہ وہ سب سے پہلے سڑ جاتے ہیں, اس لیے ان کا نکالنا بہت ضروری ہوتا تھا. وہ دماغ کو پہلے نکالتے تھے. پادری ایک لمبی مڑی ہوئی, میں نے اس کا دیکھا یوٹیوب پہ, مڑی ہوئی لوہے کی سوئی سے ناک کے راستے کے اندر ڈالتے تھے. وہ دماغ کے اندر جو ہے اس کو کمپلیٹلی اتنا کرتے تھے, آئی تھنک CSF جو ہمارا فلوئڈ ہے جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کو نکال دیتے تھے. وہ جب نکال دیتے تو دماغ سارا شرنک ہو جاتا, اور پھر وہ دماغ کو جو ہے وہ ناک کے راستے سے ہی جو ہے پھینک دیتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دماغ فضول سمجھتے تھے دماغ کو. اس کے بعد پھر ایک اور کیا کرتے تھے, پیٹ کا آپریشن ہوتا ہے. اس میں لاش کا جو سمجھے بائیں حصے پر ایک چھوٹا سا کٹ لگاتے تھے, اور وہاں سے 4 اعضاء تو جو کہ مین ایبڈومینل کیویٹی کے آرگنس ہے, جیسے کہ لیور, لنگس ہو گئے یا معدہ ہو گیا, جو ہمارا انٹسٹین ہے لارج اینڈ اسمال, اس کو نکال دیتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے, ان اعضاء کو الگ کر کے ان کو خوشبو لگائی جاتی تھی, اور اس کو خاص مٹی ہوتی ہے کینوپک جارز, اس میں محفوظ کر دیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ مصر کے دیوتا ہیں ہورس, ان کی حفاظت میں دے دیتے تھے یہ لوگ, لائک یہ ان کا ایک ریلیجیس ریچول ہے. اہم بات اس میں یہ ہے کہ وہ جو دل ہے اس کو اندر ہی چھوڑ دیتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان کا جو دل ہے وہ عقل اور جذبات کا مرکز ہوتا ہے, اور وہیں پر جو ہے اسپرچولیٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, پورے جسم کو سکھاتے ہیں, سارے اعضاء نکالنے کے بعد جو ہے ڈرائنگ آؤٹ دا باڈی کرتے ہیں. پھر ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نیٹرن سالٹ. نیٹرن نمک کیا کرتا ہے, ایک نمک ہے, پریسٹ جو ہے وہ لاش کو اندر اور باہر سے پورے اس نمک سے اس کو بھگو دیتا تھا, اور وہ نمک لاش کے اندر کے تمام پانی اور چربی جذب کر لیتا تھا. 40 دن تک وہ جو ہے اس نمک والے پانی میں رہتے تھے. 40 دن کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا, تو وہ سوکھی پتلی جو ہے ایک لاش نکل جاتی تھی. اب انہوں نے اسی جسم کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے. وہ 40 دن کے بعد وہ جب نکل جاتی ہے تو اس جسم کو بھرنا شروع کر دیتے تھے. جیسے کہ وہ کیسے بھرتے تھے, جیسے کپڑے کے ٹکڑے یا خشک پتے یا خوشبودار جڑی بوٹیاں وہ دوبارہ اس لاش کے اندر جو ہے ڈال دیتے تھے, اور ساتھ میں وہ تیل اور عطر کا استعمال کر کے, کیونکہ وہ ڈرائی بہت ہو جاتی ہے تو ریزن, موم, مہنگے جتنے بھی ہیں وہ ساری چیزیں لگاتے تھے. اور پھر ریپنگ پروسیس ہوتا تھا, یہ جو ہے آخری مرحلہ آتا ہے, اس میں بھی 15 دن لگتے ہیں. کپڑے کی پٹیاں جو ہیں لینن, وہ اس کی لمبی لمبی پٹیاں نکال کر اس کو ریپ کر دیتے ہیں, اس کی انگلیاں, اس کی بازو, ساری چیزیں جو ہے کرنا. پھر بعد میں آخر میں جو ہے ممی کے جو چہرے پر ایک خوبصورت سا ماسک جس کو کہتے ہیں ڈیتھ ماسک, ایک خوبصورت ماسک ہوتا ہے. آپ کی شاید کتاب تھی توتن خامن, اس میں میں نے اس کا پڑھا تھا ڈیتھ ماسک کا. اس میں جو ہے وہ ڈیتھ ماسک لگایا جاتا ہے تاکہ وہ بالکل اچھی اور خوبصورت لگے, اور پھر اس کو ایک تابوت میں ڈال دیتے تھے. تو وہ کو احرام بنائے جاتے تھے, اور اس کے اندر مختلف پرسرار گلیاں تھیں جہاں پر بادشاہ اور بادشاہ کے غلام پیرامڈ جو ہوتے ہیں وہاں پہ, اور بادشاہ کے خاندان کو وہاں دفن کیا جاتا تھا. تو یہ ایک طریقہ ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 4000-5000 سال بعد جب ان احراموں کو کھولا گیا, اندر گھسا گیا, تو دیکھا گیا کہ لاشیں محفوظ ہیں اسی طرح سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فرعین مصر کو
پیرس اور لندن لے جایا گیا ہے، جہاں پر ان کا سی ٹی اسکین اور MRI وغیرہ کیا گیا ہے تاکہ ان کی موت کا سبب پتہ لگے، اور اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں، وہ ہم کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جسم کو مرنے کے بعد سنبھال جس طرح سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مختلف مذاہب میں مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو مت دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اور ہندو مت میں لاشوں کو جلا دینے کا رواج چل رہا ہے۔ اسی طرح سے بدھ مذہب میں بھی جلایا جاتا ہے یا دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے دنیا کا ایک اور سب سے پرانا مذہب ہے، وہ ہے پارسی مذہب، زرتشترا جو کہلاتے ہیں۔ تو زرتشتی لوگ جو ہیں، ان کا ایک ٹاور آف سائلنس ہوتا ہے، اور ٹاور آف سائلنس پر جسم کو جا کے احترام سے رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ان جسم کو پرندے اگر کھا لیں گے تو مرنے کے بعد بھی انسان کسی نہ کسی کے کام آتا ہے۔ تو تبت کے لوگوں کا بھی بڑا عجیب و غریب طریقہ کار رہا ہے، وہ جسم کو کچھ بھی نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں کہ اسکائی پہاڑی کے اوپر جا کے چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو بتائیں اس طرح کے کچھ اور طریقہ کار آپ کو پتہ ہے؟ مجھے اچھا، اس میں ابھی جو بڑا دلچسپ بات ہے نا، ایک تو ہمارے اپنے پاکستان کے چترال کے علاقوں میں جو ہو رہا ہے وہ ہے، دوسرا مختلف مذاہب کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے بہت شارٹلی بتا دیا، جیسے آپ نے بتایا کہ ہندو مت جو ہے سب سے پرانا مذہب ہے، وہاں پر جو چتا جلانے کا جو فیشن آیا، ان کا یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جسم ہے ایک عارضی لباس ہے، تو روح جو ہے جس کو ہم آتما وہ کہتے ہیں، وہ کبھی مرتی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سنسکار ہوتا ہے، لاش کو دفنانے کے بجائے لکڑیوں کی چتا پر جلا دیا جاتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی والد یا کوئی بھی جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کے جسم کو جلاتا ہے۔ اب آئی تھنک ایسٹرونومیکلی 4 عناصر ہیں جس پہ دنیا بنی ہوئی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، اور ہم ان چاروں ایلیمنٹس کو آسمان سے ملانا، یہ ایسٹرونومیکلی ایک ٹروتھ بات ہے جو ایسٹرونومی لوگ پڑھتے ہیں، وہ ان 4 ایلیمنٹس، 4 عناصر پر بہت بلیو کرتے ہیں، اور 5واں عناصر آسمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سنسکار ہوتا ہے، اور پھر جو راکھ ہوتی ہے اس کو وہ جمع کر کے اور دریائے گنگا جو ہے اس میں بہا دیتے ہیں تاکہ اس کو نجات مل سکے۔ اچھا، پھر بدھزم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسکائی بیوریل کہتے ہیں اس کو۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہماری ڈیتھ ہوتی ہے یہ بھی ایک پروسیس ہے، ایکچولی تو ہم لوگوں نے کسی سے جا کے ملنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر اس ڈیڈ باڈی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے یہ سب سے خوفناک اور عجیب طریقہ ہے۔ کیسے کہ یہاں پر لکڑیاں بھی کم ہوتی ہیں، اور وہ لاش کو دفناتے بھی نہیں ہیں، نہ جلاتے ہیں، ایک خاص طور پر لاش کو جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ان کو پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ولچرز ہیں یا گدھ کہتے ہیں اس کو اردو میں نا، اس کو وہ ہے جو کھانا، مطلب ان کا وہ کھانا بننا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مردہ جسم بھی پہلے کسی جانور کو بھوک مارنے کے کام آئے گا، تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں لاشوں کو توڑ کر اور پہاڑی کی چوٹی پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ گدھ آئے ان کو کھا جائے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا زورسٹرین کا، پارسی مذہب کا، وہاں پر یہ جو ہے یہ جو کراچی میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ لاش کیونکہ ناپاک ہوتی ہے، اگر اسے دفنایا جائے تو مٹی ناپاک ہو جائے گی، اگر اسے جلا دیا جائے تو آگ ناپاک ہو جائے گی، اس لیے اس کو ٹاور آف سائلنس کی طرف وہ جاتے ہیں، جس کو دھکما کہتے ہیں۔ یہ مجھے ڈاکٹر شیو نے یہ ورڈ بتایا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لاش کو مینار کی چوٹی پر ننگا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہاں پر سورج کی شعاعیں جو ہے وہ ڈائریکٹ وہاں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور چیلیں آتی ہیں اور آ کے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب صرف سفید ہڈیاں بچ جاتی ہیں تو اسی مینار کے درمیان بنے ہوئے گہرے جو کنویں ہوتے ہیں وہاں پر وہ اسے گرا دیا جاتا ہے۔ آئی تھنک یہ کراچی میں DHA کی طرف یہ سائلنس آف ٹاور۔ کرسچینٹی اور جودھزم میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی روایتی طور پر جو ہے لاش، اچھا یہاں پر یہ بڑے ایلیٹ لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، لاش کو صحیح والا سوٹ پہنائیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، بڑا خوبصورت سا ایک باکس ہوتا ہے جس کو کیسکیٹ کہتے ہیں، اس میں رکھتے ہیں، اور پھر
چرچ میں اچھی خاصی تیاریاں ہوتی ہیں. یہ لوگ یہودیت میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی مٹی کے تدفین پر بہت سختی سے عمل کرتے ہیں اور یہ لاش کو جلاتے نہیں ہیں. اور یہ جو یہاں پر پوسٹ مارٹم فوٹوگرافی یہاں پہ بھی ہوتی ہے. موت کے بعد 24 گھنٹے کے اندر بہت سادگی سے یہاں کفن پہنا کر اس کو زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے. بہت اچھا بتایا آپ نے. ایک بات چلتے چلتے بتا دوں کہ جو موت کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کو کہتے ہیں تھاناتولوجی، THANATOLOGY، یعنی موت کے بارے میں جو علم ہے، اس کے بارے میں جو تعلیم ہے، اس کے بارے میں جو ریسرچ ہے، اس کو کہتے ہیں تھاناتولوجی. اور ایک اور بات چلتے چلتے بتاؤں کہ دنیا میں تقریباً ہر سال 53 سے لے کے 60 ملین لوگ مرتے ہیں. تقریباً سمجھ لیں کہ 1 لاکھ کی جو آبادی ہوتی ہے اس 1 لاکھ میں 690 لوگ مرتے ہیں ہر سال. سندرا، میرا آپ سے سوال ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ ڈاکٹر شیرشاہ، آئی تھنک سائنسی طور پر ہم موت کی بات کریں اور ہم اپنے پاکستان یا چترال کی بات نہ کریں، یہ انجسٹس ہو جائے گا. آئی تھنک ہمارے سامعین کو ہم بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں ہی چترال موجود ہے. وہاں پر موت کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ویسے تو پاکستان کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہیں تو وہاں پر بھی یہی جو غسل، کفن، نماز جنازہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن چترال ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر انوکھا اور قدیم کلچر پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کیلاش آف چترال. یہ کافی جو ہے منفرد ثقافت تھی. اس میں موت کو ایز اے لائک بیڈ ڈے نہیں مانا جاتا ہے. یہ موت پر جشن کرتے ہیں اور ناچتے ہیں. دنیا بھر میں جیسے رویا جاتا ہے، یہ لوگ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. لاش کو گھر کے بجائے اس کو ایک مخصوص کمیونٹی ہال میں رکھا جاتا ہے. وہاں 2 سے 3 تک پورا دن جو ہے سارے دن قبیلے پورے جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ساز بجاتے ہیں، وہ لوگ ناچتے ہیں اور لاش کے گرد دائرہ بنا کر جو ہے کچھ شراب بھی پیتے ہیں اور یہ گھومتے رہتے ہیں. اس طریقے کا ان کے ہاں ایسا ہے. اور وہاں پر بہت زیادہ جو ہے بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا پڑتا ہے. میں نے پڑھا کہ غریب لوگوں کے اگر ہاں لاش ہو جاتی ہے تو ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے اس کو پورا سیلیبریٹ کرنے کے لیے. وہ قرض دار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کھلے آسمان تلے جو ہے لاش کو رکھتے ہیں اور وہ دفناتے نہیں ہیں. وہ کفن میں بند کر کے اور قبرستان کے کھلے میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. پہلے تو یہ بہت عام تھا لیکن اب کیونکہ ایک چوری اور بدبو کی وجہ سے کافی مسلمانوں نے اس کو صندوق کو زمین میں دفناتے، لیکن اتنا ڈیپ نہیں دفناتے جسے ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ چترال کا طریقہ ہے. چلیے ٹھیک ہے. تو اب ذرا زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری دنیا ہے، اس دنیا میں 8.7 ملین اسپیشیز وجود رکھتی تھیں اور اس میں سے تقریباً 90% اسپیشیز جو ہیں دنیا سے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ذرا ہمارے قارئین کو بتائیں، سامعین کو بتائیں کہ زندگی ہے کیا. سائنسی بنیادوں پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیں، دنیا جو زمین جو ہے ہماری تقریباً 4.54 بلین سال پہلے بنی ہے. جب یہ سورج سے الگ ہو کر کے سورج کے گرد گھومنے لگی ایک بہت گرم گولے کی صورت میں اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی، تو تقریباً 3.1 بلین سال پہلے جو زمین پر کچھ کیمیائی عمل ہوا اور اس کیمیائی عمل کے وجہ سے زندگی کا آغاز ہوا. اور زندگی کیا ہے؟ مختلف عناصر ہیں، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم وغیرہ وغیرہ، اور کاربن اور نائٹروجن ہماری زندگی کو تخلیق دینے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو زندگی خود ایک کیمیائی عمل ہے. اور ہمارے جو سیل ہیں زندگی، ہم جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، تو دیکھا جائے تو ہم مرتے کیوں ہیں؟ بہت اچھا، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کسی شاعر نے کیا ہے، زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ یعنی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی سوڈیم اوپر ہو گیا، پوٹاشیم نیچے ہو گیا، پوٹاشیم اوپر ہو گیا، میگنیشیم کا کچھ مسئلہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا جو ہر سیل ہے اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں. اور ہمارا نہیں، دنیا میں جہاں جہاں زندگی موجود ہے، چاہے وہ بیکٹیریا کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیراسائٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ وائرس کی صورت میں ہو، سب میں کوئی نہ کوئی کیمیائی عمل ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ زمین پہ زندگی کا آغاز تقریباً 3.7 بلین سال پہلے ہوا اور ایک پری سیل کیمیکل ریئیکشن تھا.
اور اس پری سیل کیمیکل ریئیکشن میں پہلا سیل بنا، اور اس کے بعد زندگی مختلف ارتقائی مرحلوں سے ہوتے ہوئے ایک سیل کی زندگی سے ملٹی سیل، کئی سیلوں کا، اور پھر کئی سیلوں کے ذریعے سے کئی قسم کی زندگی وجود میں آتی رہی، اور آج ترقی کرتے ہوئے، یا آپ کہیں کہ ارتقاء کے مرحلے سے گزرتے ہوئے، دنیا بھر میں مختلف جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، نباتات، درخت، مچھلیاں وغیرہ وغیرہ سب وجود میں آئیں۔ تو یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہ ہے۔ تو زندگی کے موت کے مقابلے میں زندگی کو سمجھنا کافی آسان ہے۔ موت ایک پراسرار سی چیز بن جاتی ہے، اور دیکھیں ایک زمانے میں 50-60 سال کی عمر میں مر جانا ایک عام بات ہوتی تھی، اور آج جاپان میں تقریباً 1 ملین لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 100 سال سے بلکہ 110 سال کے قریب ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے ماحول کو کچھ اس طرح سے کر دیا ہے کہ موت اتنی آسانی سے آ نہیں پاتی ہے، اور لوگ زندہ رہتے ہیں۔ تو زندگی کا جو معجزہ ہے وہ عجیب و غریب معجزہ ہے۔ ایک آپ یہ دیکھیں کہ کا جو معجزہ ہے وہ بھی عجیب غریب ہے، ایکسیپٹنس والا نہیں ہے۔ جیسے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جیسے ایک سیل ہے، اس کی جب ہماری ریپروڈکشن ہوتی ہے، ہماری کوگنیشن نہیں ہوتی ہے، سمجھے ہمارا دماغ اتنا نہیں شعور میں نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جب ایک سیل کی اپوپٹوسس ہوتی ہے، اپوپٹوسس مطلب ایک سیل کا مر جانا، جب یا نیکروسس ہو جانا، جب وہ ہو رہی ہوتی ہے، تب اچھا خاصا کیمیائی عمل چل رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ہے جو کہ سراؤنڈ آس پاس کے سیل ہیں، وہ سارے آپس میں مل جل رہے ہیں، ان کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے، وہ بات چیت ہو رہی ہے، چینلز ہو رہے ہیں، ریسیپٹرز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپوپٹوسس ہو جاتی ہے، تو ساتھ والے سیلز بہت زیادہ امپیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ صرف ایک سیلولر لیول نہیں ہے، یہ ایز اے ہیومن بھی لیول ہے، اور ہیومن بھی نہیں، آئی تھنک ہر اسپیشی بہت امپیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم ریپروڈکشن یا زندگی طرف جاتے ہیں، وہ تو ایک لاشعوری ہوتا ہے، لیکن جب ہماری ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کی یا اپوپٹوسس ہو رہی ہوتی ہے، وہ شعور میں ہوتی ہے۔ تو یہ ذرا مجھے انجسٹس لگتا ہے، آئی فیل کہ یہ بہت انجسٹس ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس انجسٹس کا تو آپ کسی سے حساب نہیں لے سکتی ہیں، کیونکہ دنیا فطرت پہ چل رہی ہے، نیچر کا یہی نظام ہے، اس طرح سے چلتی رہے گی۔ اس میں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو، کہ ابھی جو سائنس نے ریسنٹ جو چیزیں پتہ کی ہیں، اس کے مطابق پوری کائنات میں تقریباً 65 ایسے سیارے زمین جیسے دریافت کیے گئے ہیں جہاں پر زندگی ممکن ہے، جہاں پر پانی بھی ہے، جہاں پر ہوا بھی ہے، اور وہ تمام صورتحال ایسی ہے جیسے زمین کی ہے۔ یہ تو ایک اچھی خبر ہے، لیکن بری خبر یہ ہے سدرا کہ جو قریب ترین سیارہ ہے جہاں پر انسان جا سکتا ہے، وہاں اگر ہم 60,000 میل پر گھنٹے کے حساب سے سفر شروع کریں تو تقریباً 6,500 سال میں پہنچیں گے۔ تو یہ امید ہمارے دل سے اب ختم ہو گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کائنات میں موجود کسی اور سیارے کے کسی اور مخلوق کو ہم دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ جب ہمارے پاس پہنچیں گے تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے کہ شاید مر جائیں، اور ہم لوگ تو وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ مثلا یہ کہ اگر 60,000 میل کی اسپیڈ سے ہم روانہ ہوں پر گھنٹہ، تو قریب ترین سیارے پر 6,500 سال میں پہنچیں گے۔ اور جو ہمارے مختلف کیمراز ہیں، کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے سے سائنسدان ان زندگیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ امید یہ ہے موجود، بلکہ اب یقین ہو گیا ہے کہ کائنات کے میں زندگی ہمارے زمین کے اوپر ایک اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی اس قسم کے حالات ہیں جہاں زندگی پیدا ہو سکے تو وہاں زندگی موجود ہے۔ زندگی کا جو معجزہ ہے، جو طلسم ہے، وہ عجیب و غریب طلسم ہے۔ اس کو سمجھنے میں ہمارے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فلسفی سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کسی نے یہ مکمل طور پہ ادراک نہیں کیا، بہت زیادہ تر لوگوں نے ادراک نہیں کیا کہ زندگی کا ایک دن خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ تو خاتمہ ہونے سے پہلے زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے کہ اس سے نسل انسانی کو، زمین پہ رہنے والے تمام جانوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکے، کیونکہ زمین پر کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو نیشنل جغرافیہ نے پومپائی کا ذکر کیا ہے، پومپائی اٹلی کا ایک بہت خوبصورت شہر تھا جہاں پر یکایک ایک آتش فشاں پھٹا، اور وہ آتش فشاں کا جو لاوا تھا وہ بہتا چلا گیا، اور پورے شہر کو اس نے اپنے
راکھ میں چھپا دیا۔ پچھلی صدی میں یہ شہر دریافت ہوا ہے اور اس کے بارے میں طویل مضمون ہے، اسی کے حوالے سے نیشنل جغرافیہ میں یہ آرٹیکل چھپا ہے، زندگی یا موت۔ تو سدرا اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میں ڈاکٹر عائشہ ختم ہونے سے پہلے بتاؤں گی کہ غالب نے بہت صحیح بات کی تھی کہ قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، کہ یہ حیات مطلب زندگی کی قید ہو یا بندہ جو ہے غم میں وہ اصل میں ایک ہی ہے۔ تو موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ بہت اچھا ہے، غالب کے شعر پہ ہم آج کے سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ تو اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کا سفر لے کر۔